وحدت کے آثار کیا ہیں امام خمینی کی نظر میں؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی تاکید نظر آتی ہے تو وہاں پر اس کے آثار کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہیے تاکہ ملموس انداز میں پتہ چلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں وحدت کے بارے میں بیان کیے ہیں، اور ان کے یہ کلمات ایک کتاب میں جمع کیے گئے کہ جس کتاب کا نام ہے صحیفہ نور، کہ جو تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 21 یا 22 جلدیں ہیں، کہ جو ان کی پوری تقاریر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بیان کی تھی اپنی اس جد و جہد کے اندر کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کے لیے کی تھی اور پھر بعد میں بھی۔ اس میں اگر ہم وحدت کے بارے میں جو ان کے کلمات ہیں ان میں جا کر دقت کرتے ہیں تو ہمیں مختلف آثار بتلاتے ہیں، اور یہ جو اثرات بیان کر رہے ہیں ان میں بعض وہ اثرات ہیں کہ جن کی طرف خود قرآن نے اشارہ کیا ہے، روایات نے اشارہ کیا ہے، اور بعض آثار ایسے ہیں جو عقلائی ہیں، یعنی اگر قرآن اور روایات میں اس کی طرف اشارہ نہ بھی ملتا تو معاشرے میں وہ آثار نظر آنے تھے اور نظر آتے بھی ہیں۔ میں ان آثار کو چند محوروں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا ایک اثر جو وحدت سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سیاسی اثر ہے، اور اس پھر سیاسی اثر کے ذیل میں پھر مختلف عناوین بنتے ہیں۔ مثلا اگر امت واحد ہو جائے تو عزت اس کا نصیب بنتی ہے، عزت لے کر آتی ہے یہ وحدت۔ دیکھ لیں آپ تاریخ کے اندر وہ امتیں کہ جنہوں نے وحدت اختیار کی ہے وہ عزیز قرار پائی ہیں، ان کو عزت ملی ہے۔ آج جب بھی تاریخ ان کو یاد کرتی ہے تو اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتی ہے۔ اور اگر آپ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی مطالعہ کریں تاریخ کے اندر جا کر، قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بہت ساری جنگوں میں کامیابی نصیب ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ چونکہ وحدت تھی، ایک محور کے اوپر وہ اکٹھے تھے۔ تو پس وحدت کا ایک اثر جو ہے وہ عزت آفرینی ہے اور عزت لے کر آتا ہے یہ۔ دوسرا جو ایک سیاسی اثر ہے وہ یہ کہ اگر امتیں وحدت اختیار کر جائیں، متحد ہو جائیں تو کیا استقلال نصیب ہوتا ہے، امتیں مستقل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ اس وقت مختلف ممالک رکھتا ہے، لیکن کیا ہے، استقلال نہیں ہے۔ ان کے جو برنامے مختلف ہیں، ان کے جو پروگرام مختلف ہیں، وہ کوئی اور ہی ان کے لیے بناتا ہے، خود امتیں کچھ نہیں کر سکتی، دوسرے ان کو چلا رہے ہیں۔ استقلال نہیں پایا جاتا، اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک اہم فیصلہ کرنا ہو تو منتظر ہوتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم خود اپنے پاکستان ملک کو ہی مد نظر رکھیں تو بہت ساری ایسی سچویشن آئیں جس میں پاکستان کو مستقل طور پر فیصلہ لینا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ نہ لے سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس طریقے سے مستقل نہیں ہے جس طریقے سے ایک ملک کو مستقل ہونا چاہیے۔ اور مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر آپ کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہ ہو، آپ اپنے ارادے کے خود مالک ہوں۔ یہ ایک اثر ہے جو وحدت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر امتیں واحد ہو جائیں، وحدت اختیار کر جائیں، متحد ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج اگر آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے کہیں یمن کے اندر، کہیں سوریہ کے اندر، کہیں عراق کے اندر، کہیں پاکستان کے اندر، کہیں افغانستان کے اندر، یہ جتنے بھی آپ ممالک لے لیں، ان کے اندر اگر ظلم نظر آ رہا ہے تو ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ امتیں مسلم تو ہیں لیکن متحد نہیں ہیں۔ ان کے حکمران جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متحد نہیں ہیں۔ وہ کسی دوسرے کا اعلی کار بن کر کیا ہے؟ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے مفادات تفرقے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو وہ امتوں کو واحد ہونے ہی نہیں دیتے، اور واحد ہونے کے نظر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر امتیں
واحد ہو جائیں، وحدت اختیار کر جائیں، اتحاد کر جائیں، تو ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو مطالب میں بیان کر رہا ہوں یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سٹیٹمنٹوں میں موجود ہے۔ صحیفہ امام جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور فارسی جانتا ہے تو سافٹ ویئر جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تمام کتابیں اس میں موجود ہیں، تو وہاں جا کر وہ وحدت کا کلمہ اگر لکھے گا جا کر تو تمام سٹیٹمنٹیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ فقط عناوین ہی بیان کر دوں اس مختصر وقت کے اندر جا کر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور میں عنوان بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر امتیں واحد ہو جائیں تو پھر کیا ہے، اقتصادی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے، جو ذخیرے ہیں ایک امت کے پاس، طبیعی ذخیرے جو پائے جاتے ہیں، وہ خود ان کے مالک بنتے ہیں۔ جب وہ خود ان کے مالک بن جاتے ہیں تو اقتصادی طور پر وہ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں مسلم ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً ہمیں جو ہے وہ اکا دکا فقط بیچ میں نکلتے ہیں جو اقتصادی طور پر جو ہے وہ کمزور ہیں۔ آپ پاکستان کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، آپ عراق کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، آپ افغانستان کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، اور اس طریقے سے آپ گنتے چلے جائیں۔ ان کی معیشتیں کیوں خراب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ غیر ان کے اوپر حاکم ہے، یہ خود اپنے ارادوں کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں اپنے ارادوں کے مالک نہیں ہیں؟ چونکہ متحد نہیں ہیں۔ ان کے حکمران جو ہیں جو ہے وہ اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں، امتوں کو جو ہے وہ متحد جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہے، تو لہٰذا یہ ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ یہ ذخائر جتنے بھی ہیں وہ خود مالک ہوں گے، اور پھر اسلام کی راہ میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں ایک اور اثر آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہ اگر امتیں واحد ہو جائیں تو انسان جو ہے، امتیں جو ہیں وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی۔ یعنی آپ کی نظر میں امتوں کی سربلندی اور امتوں کی ترقی کا راز جو ہے وہ وحدت ہی کے اندر ہے۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائی کلام میں بھی یہی بیان کیا تھا کہ امتوں کی سعادت اگر چاہتا ہے کوئی، اگر کوئی رہبر، اگر کوئی حاکم، اگر کوئی وزیر اعظم، اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ میری امت، درست ہے، میرے ملک کی امت جو ہے وہ سعادت مند بنے، میرا ملک سعادت مند بنے، تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے افراد کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ تفرقہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انسان کو کسی بھی اچھے ہدف تک نہیں پہنچنے دیتا۔